السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے گزر ہی جائے گی یہ رت بھی۔ ناول کی رائٹر ہے نگہت سیما۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ لڑکی یہ کیا ہے؟ پانی میں بھیگے کھڑے زرار حسن خان نے کسی قدر حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے صاف دیکھا تھا کہ پودوں کو پانی دیتی لڑکی نے جان بوجھ کر پائپ کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ یہ پائپ ہے اور میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ پائپ ہے اور آپ پودوں کو پانی دے رہی ہیں۔ میں پوچھ رہا تھا یہ، انہوں نے اپنے بھیگے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، یہ آپ کے کپڑے ہیں۔ انتہائی معصومیت سے کہہ کر لڑکی دوسری طرف مڑ گئی۔ لائٹ اچانک چلی گئی تھی اور وہ اندر کی گھٹن سے گھبرا کر باہر نکل آئے تھے۔ اگرچہ 5 بج رہے تھے لیکن پھر بھی فضا میں تپش تھی اور دھوپ بھی کافی تھی، اور یہ لڑکی دھوپ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں لان کی طرف آ گئے تھے۔ خدا جانے یہ لڑکی کون ہے، شاید پھپھو کی کوئی نند وغیرہ۔ وہ دوپہر کو ہی پہنچے تھے اور ابھی تک پھپھو کے علاوہ ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خاور انکل دفتر میں تھے اور بچے اسکول میں۔ انہوں نے رات بھر سفر کیا تھا اس لیے سو گئے تھے۔ 7 سال قبل جب وہ امریکہ میں تھے تو پھپھو کی شادی ہوئی تھی، اس لیے خاور بھائی کے خاندان کے متعلق انہیں کچھ علم نہ تھا کہ ان کی فیملی میں کون کون ہے۔ ایک ہفتہ قبل پورے 8 سال بعد وہ اچانک ہی بغیر اطلاع کے واپس آ گئے تھے۔ دادی اماں نے کہا بھی تھا کہ ربابہ کو اطلاع کر دو، لیکن وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ دیکھوں گا بھلا پھپھو مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں۔ بہاولپور سے راولپنڈی تک کا سفر خاصا طویل تھا۔ ریل گاڑی سے پہلے وہ لاہور آئے تھے، وہاں ایک دوست کا کچھ سامان ان کے گھر پہنچانا تھا اور پھر گھنٹہ بھر وہاں رک کر وہاں سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس سفر نے انہیں تھکا دیا تھا۔ اگر لائٹ نہ چلی جاتی تو شاید وہ کچھ دیر اور سوتے۔ اب جاگ گئے تھے تو انہوں نے سوچا غسل کر لیں۔ آدھے تو وہ نہا ہی چکے تھے۔ اپنے بھیگے کپڑوں پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ان کی طرف پشت کیے اب لان کی گھاس کو نہلا رہی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ لمبے بالوں نے اس کی پشت کو ڈھک رکھا تھا۔ کپلنگ نے کہا تھا مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے۔ بے اختیار دل ہی دل میں انہوں نے اس کے بالوں کو سراہا۔ لڑکی سنو، میں لڑکی نہیں ہوں۔ اچھا دیکھنے میں تو لڑکی ہی لگتی ہیں۔ وہ زیر لب مسکرائے۔ میں ذوافشاں ہوں۔ ذوافشاں اچھا نام ہے۔ تو بی بی ذوافشاں صاحبہ، کیا خاور انکل آفس سے آ چکے ہیں؟ میں ان کے آنے جانے کی خبر نہیں رکھتی۔ وہ مڑ کر پائپ سمیٹنے لگی۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیسی اکھڑ اور بدتمیز سی لڑکی ہے یہ، اور کیا پھپھو کی شادی ایسے بدتمیز لوگوں میں ہوئی ہے؟ اگر یہ خاور انکل کی بہن ہے، اور یقیناً بہن ہی ہوگی، تو کیا خاور انکل بھی ایسے ہی ہیں؟ ان کا دل برا سا ہونے لگا۔ مگر پھپھو تو کافی مطمئن اور خوش لگتی ہیں، اور ضروری تو نہیں ہے کہ اگر انکل خاور کی بہن ایسی ہیں بد تہذیب سی تو وہ بھی ایسے ہی ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑے اور پھر بے خیالی میں پوچھ بیٹھے، پھپھو کہاں ہوں گی؟ یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ اس بار جواب قدرے تہذیب سے دیا گیا تو انہوں نے کسی قدر غور سے اسے دیکھا۔ کافی دلکش لڑکی تھی، رنگ گندمی تھا لیکن نقوش میں بڑی جاذبیت تھی، خاص طور پر آنکھیں بہت دلکش تھیں۔ ویسے یہ وقت پودوں کو پانی دینے کے لیے نہیں ہے، ذرا دھوپ کم ہو جاتی تو۔ میرے خیال میں یہ بات آپ اپنی پھپھو کو سمجھائیں، ان کا بس چلے تو وہ بھری دوپہر میں اٹھا کر پانی دینے کا حکم دے دیں۔ بات مکمل کر کے وہ تیز تیز چلتی ہوئی ایک طرف غائب ہو گئی۔ وہ حیرت اور افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ لڑکی ان کی پھپھو کے خلاف دل میں اچھا خاصا بغض رکھتی ہے، انہوں نے سوچا۔ تبھی ان سے اس طرح بد تہذیبی سے بات کر رہی تھی۔ ساس نندوں کی روایتی نفرت اور جھگڑے ان کے ذہن میں آ گئے۔ جب وہ پاکستان میں تھے تو ایسی داستانیں اکثر سننے میں آتی رہتی تھیں۔ خود ان کی امی بھی کبھی کبھار رباب پھپھو اور دادی اماں کے خلاف بولنے لگتی تھیں تو وہ بہت جھنجھلاتے تھے۔ زرار تم جاگ گئے؟ پھپھو آنکھیں ملتی ہوئی باہر آ گئی تھیں۔ شاید ان کی آنکھ بھی گرمی سے کھل گئی تھی۔ جی اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ ہاں بھئی کیا کہیں، یہاں اکثر لائٹ چلی جاتی ہے، بلکہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ مگر کیوں پھپھو؟ یہ بات تو ہمارے حکمران ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے پھپھو؟ جب سے آیا ہوں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں ہر شخص جلا بھنا بیٹھا ہے، کوئی خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ چند دن رہو گے میری جان تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں اس ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ انکل آ گئے؟ آنے ہی والے ہوں گے۔ تم چلو اندر، ابھی تو کافی گرمی ہے یہاں۔ میرا خیال ہے لائٹ آ گئی ہے، بچے آ گئے ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے زرار حسن نے پوچھا۔ ہاں وہ تو تمہارے سوتے ہی آ گئے تھے۔ ابھی سو رہے ہیں کیا؟ اٹھ گئے ہوں گے شاید، دیکھتی ہوں۔ تم بات لے لو، اتنے میں چائے لگواتی ہوں۔
وہ بات لے کر آئے تو پھپھو کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادے بھی ٹیبل پر ان کے منتظر تھے۔ دونوں بچے بہت پیارے تھے اور دانیال کی آنکھیں تو بالکل اپنی پھپھو کی طرح تھیں، بڑی بڑی روشن دلکش آنکھیں۔ میں دانیال ہوں، میری عمر 6 سال ہے، اور یہ بلال ہے، اس کی عمر تقریباً 5 سال ہے۔ دانیال نے تعارف کروایا۔ ہاؤ کیوٹ! انہوں نے بے اختیار اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ دانی تو بہت تیز ہے، پھپھو نے ان کو بتایا۔ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ بیٹے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 1 میں اور بلال پریپ میں ہے۔ اور آپ؟ میں تو پڑھ چکا ہوں۔ اچھا تو آپ پاپا کی طرح دفتر جاتے ہیں؟ ابھی تو نہیں جاتا، لیکن جانے لگوں گا کچھ دنوں میں۔ کیا دفتر میں بھی مس رضوانہ ہوتی ہیں؟ دانیال نے پوچھا۔ وہ بھی ڈانٹتی ہیں دفتر نہ آنے پر؟ ہاں، تو پھر آپ پاپا کو بتائیے گا، وہ ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ تمہارے کان کھا جائیں گے۔ جاؤ دانی، زویا سے کہو چائے لگائے۔ جی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بلال کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ ضوافشاں نے آ کر چائے لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ پھپھو ابھی تعارف کروائیں گی، لیکن وہ بے نیاز سی بنی ان سے ان کے آئندہ کے ارادے پوچھتی رہیں۔ نہ تو انہوں نے اس کا تعارف کروایا تھا اور نہ ہی چائے ساتھ پینے کے لیے کہا تھا۔ وہ چائے سرو کر کے خاموشی سے چلی گئی۔ کیا یہ کوئی ملازمہ ہے؟ انہوں نے سوچا اور پھر خود ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ نہیں، صورت شکل بات چیت چال ڈھال سے تو وہ ملازمہ ہرگز نہیں لگتی تھی۔ اتنا تنتنا بھلا ایک ملازمہ میں ہو سکتا ہے؟ چند لمحے پہلے کی گفتگو کا خیال کر کے ان کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ کیا بات ہے زرار، کیوں مسکرا رہے ہو؟ ربابہ بڑے دھیان سے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ ذرا سا گھبرائے۔ یہ دانی اور بلال کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر دانی پر پڑ گئی تھی، جو بلال کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا اور شریر نظروں سے انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ بہت شریر ہیں دونوں، ربابہ مسکرائیں۔ اور پھپھو کتنی شفیق، مہربان اور نرم سی ہیں۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے دل میں بھی اپنے سسرالی رشتوں کے لیے 90% عورتوں کی طرح بغض اور کینہ ہو؟ نہیں، میری پھپھو ایسی نہیں ہو سکتیں۔ انہیں ربابہ سے بے حد پیار تھا اور ربابہ بھی ان پر جان دیتی تھیں، اور ان میں دوستی بھی بہت تھی۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات ان سے ہی کیا کرتے تھے۔ پھپھو یہ… وہ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون تھی کہ دانیال نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بھائی جان، یہ بلال پوچھ رہا ہے آپ امریکہ سے ہمارے لیے کیا گفٹ لائے ہیں؟ اوہ، وہ بے اختیار ہنس دیے۔ تو یہ سرگوشیاں اسی سلسلے میں ہو رہی تھیں۔ دانیال، ربابہ نے انہیں گھورا۔ سوری ماما، دونوں نے فوراً ہی سوری کر لیا۔ تو زرار نے بے اختیار دانیال کو گود میں لے لیا۔ جناب، ہم آپ کے لیے بہت اچھے گفٹ لائے ہیں۔ ایک ریموٹ ہے بلال بیٹے کے لیے، اور دانی کے لیے ایک بہت اچھی بالکل جدید ٹی وی گیم ہے۔ وہ دانیال اور بلال کو لے کر انہیں ان کے گفٹ دینے چلے گئے۔ ربابہ منع ہی کرتی رہ گئیں۔ چائے تو ٹھیک سے پی لیتے۔ ٹھیک سے کیسے پی جاتی ہے، بس پی لی، اور کچھ لینا نہیں ہے۔ وہ ربابہ کو وہیں چھوڑ کر بچوں کے ساتھ چلے گئے تھے، اور پھر اگلے 2-3 دن بھی ان کا ضوافشاں سے تعارف نہ ہو سکا۔ وہ اسے ادھر ادھر گھومتے کام کرتے دیکھتے رہے۔ وہ اکثر غصے میں دکھائی دیتی تھی، چیزیں ادھر ادھر پٹکتی۔ ایک آدھ بار انہوں نے اسے دانیال کو جھڑکتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور سوچا تھا کہ وہ پھپھو کو بتائیں گے کہ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے، ان کی عدم موجودگی میں بچوں کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہے۔ ہاور انکل انہیں بہت پسند آئے تھے۔ بہت سوبر سے اور بڑی زبردست پرسنالٹی تھی ان کی۔ ان سے بھی بہت محبت اور شفقت سے ملے تھے، اور یہ لڑکی یقیناً ان کی بہن نہیں تھی، بد مزاج اور اکھڑ سی۔ یوں بھی اگر وہ ان کی بہن ہوتی تو پھپھو اب تک اس کا تعارف کروا چکی ہوتیں۔ اس روز وہ بچوں کو لے کر آئس کریم کھانے کے لیے باہر جا رہے تھے کہ وہ انہیں لان میں کرسی بچھائے کوئی کتاب پڑھتی نظر آ گئی۔ ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، بلال نے اسے اطلاع دی۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ زرار کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اس لڑکی کو تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ یہ بدتمیز لڑکی کون ہے؟ ہماری آپو ہیں، بلال نے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ آپو، تمہاری باجی؟ شاید خاور انکل کی کوئی عزیز ہوگی جو کسی وجہ سے ادھر رہ رہی تھی۔ ممکن ہے کوئی غریب رشتہ دار۔ ان کے اپنے گھر میں بھی تو ان کی ممی کی کوئی دور پار کی بھانجی بچپن سے رہتی تھی، بلکہ انہیں یاد تھا ان سب بہن بھائیوں نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی، لیکن وہ ان سب سے کتنا پیار کرتی تھی۔ اور جب ممی نے اس کی شادی کی تھی تو ہیرا تو بہت رویا کرتی تھی، اور وہ سب کی کتنی ممنوع رہا کرتی تھی۔ ایک یہ لڑکی ہے احسان فراموش۔ انہوں نے سوچا وہ پھپھو سے واپسی پر ضرور اس کے متعلق بات کریں گے، کم از کم اسے بچوں سے تو بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تمہاری آپو پہلے کہاں رہتی تھیں؟ واپسی پر انہوں نے دانیال سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں الجھن سی ہو گئی تھی، ورنہ وہ کبھی کسی کے متعلق اتنے متجسس نہیں ہوتے تھے۔ کہاں رہنا تھا بھلا؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اپنا گھر۔ اپنا گھر کہاں ہے ان کا؟ یہی تو ان کا گھر ہے۔
دانیال کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ وہ تو ہماری باجی ہیں، مگر کیسی باجی ہیں؟ ہر وقت تمہیں ڈانٹتی رہتی ہیں؟ نہیں تو ہر وقت تو نہیں، بس کبھی کبھی ان کو غصہ آتا ہے۔ اکیلے میں تو بہت پیار کرتی ہیں۔ تو اور کیا؟ بلال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے لیے تصویروں والی کتابیں لاتی ہیں، کلرز بھی لا کر دیتی ہیں اور مزے مزے کی کہانیاں بھی سناتی ہیں۔ اچھا، یہ نیا انکشاف تھا ان کے لیے، ورنہ انہوں نے اسے ہر وقت غصے میں ہی دیکھا تھا۔ بولتی تو منہ سے انگارے گرتے تھے۔ اچھا، تو ان کے امی ابو کہاں ہیں؟ ابو؟ دانیال پھر ہنسنے لگا۔ بھائی جان کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ ہمارے ڈیڈی ہی تو ان کے بھی ڈیڈی ہیں۔ ذرا چکرا گئے۔ وہ ہماری آپو ہیں، بلال نے پھر بتایا۔ مگر وہ پھپھو کو ممی تو نہیں کہتی؟ انہوں نے خواہ مخواہ جرا کی۔ ہاں، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہماری ممی کوئی ان کی ممی تھوڑا ہی ہیں۔ کیا؟ زرار اب بچوں کی باتوں سے یوں ہی لطف لے رہے تھے۔ تمہارے ڈیڈی ان کے ڈیڈی ہیں تو ممی ان کی ممی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف ہمارے ڈیڈی کی بیٹی ہیں۔ دانیال بے حد سنجیدہ اور مدبر لگ رہا تھا۔ ممی کہتی ہیں کہ وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، لیکن ڈیڈی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صرف ان کی بیٹی ہیں، وہ پھر بھی ہماری باجی ہیں۔ اوہ! زرار حسن کو اب کی بار بہت ہی شدید حیرت ہوئی۔ تو خاور انکل؟ مگر گھر میں تو کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی پھپھو نے کچھ بتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ خاور انکل کی بیٹی تھی، اس گھر کے مالکوں میں سے تھی وہ، اور انہوں نے دو ایک بار یوں ہی اس کو سخت سست کہہ دیا تھا۔ اگر انکل کو معلوم ہوتا تو کیا سمجھتے وہ دل ہی دل میں نادم سے ہو گئے، لیکن شاید اندر سے انہیں بھی دانیال کی بات کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے شام کو جب وہ پھپھو کے ساتھ ٹی وی روم میں بیٹھے ہیرا کی شادی کی مووی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھ لیا، پھپھو یہ ذوافشاں کیا خاور انکل کی بیٹی ہیں؟ ہاں۔ پھپھو نے کسی قدر حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ دانیال کہہ رہا تھا۔ ابھی ہاتھ بھر کا ہے، مگر ہر ایک کو اس کا پورا بائیو ڈیٹا بتاتا ہے۔ اور کیا بتایا تھا اس نے؟ کچھ نہیں، بس یہی کہہ رہا تھا کہ باجی ہیں ہماری۔ اوہ! ربابہ نے ایک گہری سانس لی۔ خاور کی پہلی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی، اپنی ہی فیملی میں۔ وہ جاہل اور دیہاتی عورت تھی، بالکل ان پڑھ، ہر وقت لڑائی جھگڑا۔ خاور کی جاب شہر میں تھی، جبکہ وہ شہر کے بجائے گاؤں میں رہنا پسند کرتی تھی۔ بس اسی وجہ سے اس نے طلاق لے لی تھی۔ خاور انکل مراد کے محکمے میں کام کرتے تھے اور دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو انکل مراد نے ابا سے ذکر کیا اور ربابہ زرار سے کافی فری تھیں، اور شادی سے پہلے ان کی زرار سے اچھی خاصی دوستی ہوتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھیں اور زرار ان کے سب سے بڑے بھتیجے تھے، ایک دوسرے کے محرم راز۔ تو کیا خاور انکل کی شکل میں آپ کو اپنا آئیڈیل ملا؟ زرار نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ فضول! وہ ہنس دی۔ آئیڈیل وغیرہ سب بکواس ہوتا ہے۔ اچھا، مگر پہلے تو آپ کے کچھ اور خیالات تھے، یاد ہے نا؟ آپ نے فیاض بھائی اور وہ کیا نام تھا اس ڈاکٹر کا جس کی اماں روز آیا کرتی تھیں، کو آپ نے محض اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ وہ آپ کے آئیڈیل سے مشابہ نہیں تھے، حالانکہ بیچارے اچھے خاصے تھے۔ اسی آئیڈیل کے چکر میں تو انہوں نے عمر کے بہت سارے سال گنوا دیے تھے، اور پھر تو رنوے اور بوڑھے لوگوں کے ہی رشتے رہ گئے تھے۔ ایسے میں اماں انہیں کوستی اور ابا ترہم بھری نظروں سے انہیں دیکھا کرتے، اور اب جبکہ وہ مایوس ہو کر جاب کر رہی تھیں، انکل مراد کی معرفت آنے والے خاور ملک کا رشتہ تو جیسے آسمان سے ٹپک پڑا تھا۔ اماں ابا نے تو ان سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ خاور ملک میں سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور کوئی خامی نہیں تھی۔ زبردست پرسنالٹی، بہترین جاب، بہت خوشحالی، بلکہ دولت مند، بے حساب زمینوں جائیدادوں کے مالک، اور یہ تو انہیں شادی کے بعد پتہ چلا تھا کہ ان کی ذات میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو وہ اپنے آئیڈیل میں دیکھا کرتی تھیں۔ نرم خو، محبت کرنے والے، فراخ دل، سلجھے ہوئے خاور ملک ان کے آئیڈیل سے بے حد مشابہ تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ زرار شرارت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دیر آئید درست آئید۔ وہ بھی ہنس دی اور زرار مسکرا دیے۔ اس روز انہوں نے ذوافشاں کو دو تین بار ادھر ادھر جاتے ہوئے غور سے دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری لڑکی ہے، مگر شاید یہ بد تہذیبی اور غصہ اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملا ہے، ورنہ خاور انکل تو بہت ہی حلیم الطبع ہیں۔ خاور انکل جتنے نرم مزاج کے تھے، اس کا مزاج اتنا ہی تلخ تھا، ہر وقت غصے میں بھری رہتی تھی۔ اس روز بھی بجلی اچانک ہی چلی گئی تھی، وہ گھبرا کر باہر نکلے تھے، اور پھر پانی پینے کے خیال سے کچن کی طرف آئے تو وہ برتن دھو رہی تھی اور برتنوں کو خوب پٹخ پٹخ کر کے رکھ رہی تھی۔ پلیز گلاس دے دیجئے۔ جب سے انہیں ذوافشاں کا پتہ چلا تھا کہ وہ خاور انکل کی بیٹی ہے تو وہ ادب آداب کا خاصا دھیان رکھنے لگے تھے۔ اٹھا لیجئے خود ہی، سامنے تو پڑا ہے۔ اوہ! وہ شرمندہ سے ہو گئے، خواہ مخواہ اس بدتمیز لڑکی کو مخاطب کیا۔ خود ہی دیکھ لیتے تو اچھا تھا۔
انہوں نے کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے ان کی موجودگی سے بے نیاز برتن دھو رہی تھی۔ لمحہ بھر کو ان کی نگاہیں اس کے لمبے سیاہ گھنے بالوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ لمبے بال ہمیشہ سے ان کی کمزوری رہے تھے۔ ربابا پھپھو کے لمبے بال ان کو بہت اچھے لگتے تھے۔ چھوٹے سے تھے تو وہ اکثر ممی سے فرمائش کرتے تھے کہ وہ بھی ربابا پھپھو کی طرح بال نہ کٹوایا کریں، اور ممی چڑ جاتیں۔ ہاں، مجھے تو اپنی ربابا پھپھو ہی اچھی لگتی ہیں۔ اپنا بنا لیا ہے میرے بچے کو، جادو کر دیا ہے اس پر۔ اماں تو اچھی ہی نہیں لگتی۔ ممی کی باتیں یاد کر کے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ نند بھابھی کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہے۔ کہیں تو بھابیاں نندوں کی دشمن ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سننا بولنا بھی انہیں کھٹکتا ہے، اور کہیں نندیں بھابھیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور ممی تو اکثر انہیں ربابا پھپھو کے خلاف اکسایا کرتی تھیں، لیکن تب وہ ممی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتے تھے۔ اچانک ہی ذوافشاں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کیوں، کیا کوئی کامیڈی نظر آ گئی ہے جو دانت نکل رہے ہیں؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور سنجیدہ ہو گئے۔ ذوافشاں، آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ غصے میں رہتی ہوں تو آپ کو کیا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی اچھی خاصی شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے اور دوسروں پر خواہ مخواہ غلط تاثر پڑتا ہے۔ مثلاً میں پتہ نہیں کیوں یکا یک وہ شرارت کے موڈ میں آ گئے، حالانکہ طبعاً وہ اچھے خاصے سنجیدہ تھے۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو گمان ہوا کہ شاید آپ ابھی ابھی مینٹل ہاسپٹل سے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک اچھا خاصا بندہ خواہ مخواہ میں تو ہر ایک سے لڑتا بھڑتا نہیں ہے، اور آپ تو ہواؤں سے بھی لڑتی رہتی ہیں۔ آپ کو کیا، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ میں ہواؤں سے لڑتی ہوں یا دیواروں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے؟ ہوتا تو کوئی نہیں ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آخر کو آپ میری پھپھو کی بیٹی ہیں، سوتیلی ہی صحیح ہیں تو بیٹی ہی نا۔ کوئی نہیں ہوں میں آپ کی پھپھو کی بیٹی۔ وہ چلا پڑی۔ خوش نہیں لگتی میں آپ کی۔ سنا آپ نے؟ اور یہ خواہ مخواہ میں مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں آپ۔ بی بی، میں آپ سے فری نہیں ہو رہا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور نہ ہی مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق ہے۔ میں جس ملک میں 8 سال گزار کر آ رہا ہوں وہاں بات ادھوری چھوڑ کر وہ یکدم جانے کے لیے پلٹے۔ خواہ مخواہ ہی وہ اسے چھیڑ بیٹھے تھے۔ کیا ضرورت تھی ایسی فضول اور بد تہذیب لڑکی کو منہ لگانے کی؟ انہوں نے خود کو سرزنش کی اور کچن سے باہر نکل آئے، اور ان کے کچن سے باہر جاتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر دھواں دھار رونے لگی۔ کیا کرے وہ؟ کس سے گلہ کرے؟ کس سے بدلہ لے؟ کس سے اپنی محرومیوں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا انتقام لے؟ کون تھا اس کا جس کی گود میں سر رکھ کر وہ رو لیتی، جس سے اپنے دل کی باتیں کر کے وہ اپنے اندر کا غصہ نکال لیتی؟ ڈیڈی، جو اب صرف دانیال اور بلال کے ڈیڈی تھے، جو کبھی بہت مہربان اور شفیق تھے، بہت محبت کرنے والے، مگر جو اتنے بدل گئے تھے کہ اب اسے اپنے ڈیڈی لگتے ہی نہ تھے، بلکہ ربابا بیگم کے شوہر لگا کرتے تھے۔ ممی جو یہاں سے جا کر اسے بھول گئی تھیں، کبھی مڑ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ 7 سالوں میں ایک بار بھی تو نہیں پوچھا تھا کہ ذوافشاں تم کیسی ہو، کس حال میں ہو؟ میرے بعد کون تمہارا خیال رکھتا ہے؟ تم کس سے ضدیں کرتی اور اپنی بات منواتی ہو؟ کتنی کٹھور ہو گئی تھیں وہ اس سے دور جا کر۔ ڈیڈی نے 2 بار اس سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ ممی سے ملنے جانا چاہتی ہے تو وہ اسے ملوا لاتے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب ممی کو وہ یاد نہیں آتی، وہ اس سے ملنے نہیں آئی، اسے بلایا نہیں تو وہ کیوں جائے؟ اور ربابا بیگم تھیں جو ہر وقت جلی کٹی سناتی تھیں۔ دانیال اور بلال تھے محبت کرنے والے پیارے پیارے بچے، لیکن جب اسے خیال آتا کہ یہ ربابا بیگم کے بچے ہیں جن کی وجہ سے اس کی ممی کو گھر سے جانا پڑا، تو وہ اپنا غصہ ان پر نکالتی۔ بعد میں اسے ندامت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، کس پر اپنا غصہ نکالتی؟ سو وہ ہر ایک سے لڑتی رہتی تھی، برتنوں سے، دیواروں سے، ربابا بیگم سے، دانیال اور بلال سے۔ ہاں، کیا کرے وہ؟ کہاں جائے؟ کس سے بدلہ لے؟ زرار حیران سے کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھے اسے دھواں دھار روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں گلاس یوں ہی ہاتھ میں پکڑے پکڑے باہر نکل گئے تھے، اور اب گلاس واپس رکھنے آئے تو اسے یوں روتے دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ شاید اسے میری باتیں بری لگ گئی ہیں، وہ نادم سے ہو گئے۔ ذوافشاں، انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ ذوافشاں، پلیز، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے کچھ کہنے کا حق نہیں تھا، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، یوں ہی آپ کی بہتری کے لیے، آپ اتنی پیاری سی ہیں، یہ ہر وقت کا غصہ آپ کی شخصیت کو خراب کر رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، پلیز روئیں مت، مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ ذوافشاں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور یکدم کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں اس لیے تو نہیں رو رہی تھی، جس کا جو دل چاہے کہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ایک کہے گا تو 10 سن لے گا۔ اچھا، تو پھر کیوں رو رہی تھیں؟
انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ جلدی جلدی ہاتھوں کے پشت سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ انہیں چھوٹی سی بچی لگی۔ وہ دراصل میرے سر میں نہیں، شاید ٹانگ میں درد تھا، بہت زیادہ۔ اچھا، ابھی چند لمحے پہلے تو یہ درد نہیں تھا، کیا یہ یکدم ہی ہو گیا تھا؟ وہ مسکرائے۔ ہاں، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گھبرا کر وہ ذرا سا پیچھے ہٹی اور پھر سنگھ کی طرف مڑ گئی۔ اب یہ شخص یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر ربابہ بیگم آ جائیں تو منٹوں میں 10,000 کہانیاں گڑھ لیں، اور کہانیاں گڑھنے میں تو انہیں کمال حاصل تھا۔ منٹوں میں کئی کہانیاں تخلیق کر لیتی تھیں۔ کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ انہیں مشورہ دے کہ وہ ڈائجسٹوں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں، خوب نام پیدا کریں گی۔ دیگچی اٹھا کر اس نے زور سے کاؤنٹر پر پٹکی اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ یوں ہی اس جگہ پر کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آپ یہاں کیوں جم کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ جائیں آپ۔ ابھی ربابہ بیگم آ گئی نا تو آپ کو تو خیر کچھ نہیں کہیں گی کہ آپ ان کے لاڈلے بھتیجے ہیں، لیکن میری خامیوں اور غلطیوں کی فہرست میں ایک اور ناقابل معافی غلطی کا بلکہ گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پھپھو ہرگز ایسی نہیں ہیں۔ انہیں اس کا پھپھو کو اس طرح ربابہ بیگم کہہ کر بلانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن انہوں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جی، آپ اپنی پھپھو کی فطرت کو نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ زرار حسن خان ہیں، زوافشا خاور نہیں ہیں۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے پھپھو کے متعلق۔ انہیں پھپھو کے خلاف کچھ سننا کب گوارا تھا؟ جی، یقیناً غلط فہمی ہی ہے، اور مجھے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، یا پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک دم جانے کے لیے مڑ گئے۔ جاتے جاتے مڑ کر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ یقیناً کوئی بات ہے جو یہ لڑکی پھپھو سے اتنی خفا ہے۔ کس بری طرح رو رہی تھی۔ شاید اس نے پھپھو کو ماں کی حیثیت سے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، ورنہ پھپھو ایسی تو نہیں ہے۔ وہ تو بہت محبت کرنے والی، بہت مہربان اور شفیق ہے۔ یا پھر ممکن ہے اس کی ماں اسے بہکاتی ہو پھپھو کے خلاف، اور وہ اسے کہتی ہو کہ وہ پھپھو سے لڑا بھیڑا کرے۔ ظاہر ہے وہ ماں سے ملنے تو جاتی ہوگی۔ میں ضرور اس پیاری لڑکی کو سمجھاؤں گا کہ وہ پھپھو سے اتنا بغض نہ رکھے۔ لیکن اگلے 3-4 روز میں انہوں نے محسوس کیا کہ پھپھو کا رویہ واقعی اس کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ انہیں بہت دکھ ہوا۔ پھپھو کو تو انہوں نے آئیڈیل بنا رکھا تھا، پھر یہ پھپھو میں اتنی تبدیلی کیسے ہو گئی ہے؟ وہ تو کسی جانور کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی تھیں، لیکن زوافشاں کی انہیں ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ 3 دن تک وہ شدید فلو میں مبتلا رہی۔ اس کا سرخ چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے ٹیمپریچر بھی ہے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے باوجود وہ کام میں مصروف تھی، وہی روزمرہ کا کام۔ صبح ناشتہ بنا کر ناشتے کے برتن اور کچن صاف کر کے کالج جانا، پھر گھر آ کر روٹیاں بنانا اور کھانا لگانا، شام کی چائے، برتن، لان میں پانی، سب کام وہ کر رہی تھی۔ خود بخود ہی ان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ پھپھو برتن دھونے کے لیے کوئی مائیں بائی نہیں آتی ہے؟ نہیں تھی، ایک چلی گئی ہے۔ پھر زویا نے کہا میں خود ہی دھو لوں گی۔ یہ کام والیاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی برتن توڑ کر پھینک دیتی ہیں، پھر کام والی ملتی کہاں ہیں؟ لوگوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، 70 نخرے ہیں ان کے بھی۔ اب یہ صفائی والی بھی ہر روز باتیں سناتی ہے کہ زرار کو اس وقت وہ بالکل اپنی ممی کی طرح لگیں، تو وہ بیزار ہو کر پھپھو کے پاس سے اٹھ گئے۔ بیٹھو نا چندا، زویا چائے بنا رہی ہے، پی کر جانا، اگر کہیں جانا ہے تو۔ جی، کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، ذرا اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں وہاں ہی چائے بھجوا دیتی ہوں۔ وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئیں، جس کی بیل کافی دیر سے ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جانے کے بجائے کچن کی طرف چلے آئے۔ زوافشا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، اور چولہے پر چائے کا پانی ابل رہا تھا۔ زوافشا، انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا طبیعت بہت خراب ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوں، سر میں درد ہے ذرا سا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھی رہیں آپ، چائے میں دم کرتا ہوں۔ آپ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ ہاں میں، وہ مسکرائے۔ 8-9 سال امریکہ میں اکیلا رہا ہوں، چائے تو کیا، میں تو کئی طرح کے کھانے بھی بہت اچھے بنا لیتا ہوں۔ واقعی؟ اسے حیرت ہوئی۔ خلاف معمول آج وہ بڑی تہذیب اور شائستگی سے بات کر رہی تھی، بقول دانیال کہ کبھی کبھی آپو کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا کہ وہ زویا آپو لگتی ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لگتی ہیں۔ چلیں بتائیں پتی کہاں ہے اور چائے کس میں دم کرنی ہے؟ نہیں پلیز نہیں، آپ جائیں۔ کیوں؟ مجھے قتل کروانے کا ارادہ ہے؟ جائیں آپ۔ کون قتل کرے گا آپ کو؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ اس کا اشارہ پھپھو کی طرف ہے۔ یہ کام تو آپ کر سکتی ہیں بڑی آسانی سے، انہوں نے زیر لب کہا تھا، لیکن اس نے سن لیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے غصے سے انہیں گھورا۔ یہ آپ کی پھپھو کا شعبہ ہے، لگتا ہے انہوں نے اس شعبے میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔
دن بھر میں وہ اپنے لفظوں سے سینکڑوں دفعہ بندے کو قتل کرتی ہیں، اور میں نہیں کرتی کسی کو قتل وتل، میں تو صرف بدلہ لیتی ہوں بول کر۔ پھر بھی میں اتنے ظالم لفظ تخلیق نہیں کر سکتی جتنا آپ کی پھوپھو کر سکتی ہیں۔ بیوقوف لڑکی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ وہ رخ پھیر کر چائے دم کرنے لگی۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی زوافشاں، خوب سمجھتی ہوں آپ کا مطلب۔ آپ یہاں میرے سر پر کس لیے کھڑے ہیں؟ یقیناً ربابہ بیگم نے ہی آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوگی۔ اس طرح وہ میرے خلاف فرد جرم عائد کر کے یہاں سے نکلوانا چاہتی ہیں تو میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ان کا میٹر گھوم گیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، اس نے کیا سمجھا تھا، اور اب بات کو وہ کس رخ پر لے گئی تھی۔ پھوپھو نے صحیح کہا تھا کہ وہ تو دیواروں سے بھی لڑتی ہے۔ میرے ڈیڈی کا گھر ہے یہ، میرا بھی حق ہے اس پر، اور اگر ڈیڈی نے بھی ممی کے پاس جانے کو کہا تب بھی نہیں جاؤں گی۔ زہر کھا لوں گی، مر جاؤں گی، لیکن ممی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پہلے وہ آئے تھے آپ کے بھائی محترم مجھ سے ہمدردی جتانے، یقیناً ان کو بھی پھوپھو نے ہی بھیجا ہوگا ڈرامہ کرنے کے لیے، اور پھر خود ہی ڈیڈی سے شکایت کر دی کہ میں اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن فوراً ہی اپنی آواز پر قابو پا لیا۔ ڈیڈی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب آئندہ ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ مجھے ممی کے پاس بھیج دیں گے، مگر میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اور میں سچ مچ قتل کر دوں گی آپ کی پھوپھو بیگم کا۔ وہ بڑے تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھوپھو نے یقیناً اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، پلیز آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ پھوپھو نے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا آپ سے، اور یقیناً یہ آپ کا گھر ہے، اور اس گھر پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پھوپھو کا، دانیال اور بلال کا۔ میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر کہیں جائیں، اور میں بات کروں گا پھوپھو سے۔ شاید ان کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ شاید یہ سارا غصہ اسی لیے آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ نہیں پلیز، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا رویہ میں اس کی عادی ہوں، اور میں کون سا کم ہوں، میں بھی بدلہ لے لیتی ہوں۔ برتن توڑ کر وہ مسکرائے۔ ہاں، کل ہی تو اس نے ان کے جہیز کے ڈنر سیٹ کی خوبصورت پلیٹیں جان بوجھ کر توڑ دی تھیں، اور وہ کتنا جزبز ہوئی تھیں، کتنی ہی دیر تک بڑبڑاتی رہی تھیں۔ اسے خوب برا بھلا کہا تھا۔ اگر زرار نہ ہوتا تو وہ اسے ایک آدھ دھپڑ بھی لگا دیتی۔ چھوڑیں بھی پھوپھو، چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور زرار کا خیال کر کے ہی وہ چپ ہو گئی تھیں، ورنہ تو سارا دن وقفے وقفے سے نئے نئے ارشادات ہوتے رہتے تھے۔ وہ مڑ کر چائے دم کرنے لگی۔ زرار وہیں کچن کے دروازے کے پاس کھڑے سوچ رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس لڑکی کو تو محبت اور ہمدردی کی ضرورت تھی، ظلم تو اس پر ہوا تھا، اس کی ماں کو اس سے جدا کیا گیا تھا، اور اس کی جگہ کوئی اور عورت لائی گئی تھی، سو اس پر کوئی بھی ری ایکشن ہو سکتا تھا۔ پھوپھو کو تو اسے اتنی محبت دینی چاہیے تھی کہ اس کے دل سے ماں باپ کی علیحدگی کا دکھ نکل جاتا۔ پھوپھو نے تو نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ زرار، پھوپھو کی آواز سے وہ چونک پڑے۔ وہ ان کے بالکل قریب کھڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے سوچا خود ہی چائے اپنے کمرے میں لیتا جاؤں، لیکن شاید ابھی چائے بنی نہیں۔ زویا، یہ تمہاری چائے کتنے گھنٹوں میں تیار ہوگی؟ تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ زرار ایک بار 4 بجے چائے پیتے ہیں، لیکن مجال ہے اس لڑکی پر کوئی اثر ہو، ایک کان سے سنتی ہے دوسرے سے اڑا دیتی ہے، ہاتھ پیروں میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، ٹھوس ٹھوس کر کھاتی ہے اور کام کرتے جان نکلتی ہے۔ کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑے۔ چائے ادھر زرار کے کمرے میں ہی لے آنا۔ وہ زویا کو حکم دے کر زرار کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلی آئیں۔ بہت عجیب لڑکی ہے یہ زویا، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابرار نے بتایا ہوگا تمہیں؟ نہیں تو کیا بات ہے؟ ابرار آیا تھا یہاں اپنے کسی دفتری کام سے، مہینہ بھر کا کام تھا اسے، وہ تو ہوٹل میں رہنا چاہ رہا تھا، میں نے زبردستی اسے اپنے ہاں روک لیا۔ یہ زویا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی، جب دیکھو یہاں گیسٹ روم میں موجود۔ ابرار نے مجھ سے شکایت کی، میں نے سوچا کل کلاں کوئی بات ہو گئی تو خاور نے تو مجھے ہی مورد الزام ٹھہرانا ہے کہ ستیلی ماں ہے، خیال نہیں رکھا۔ میں نے خاور سے بات کی تو صاف مکر گئی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ابرار نے خود ہی 2-1 بار اس سے بات کی ہے۔ انہوں نے کنکھیوں سے زرار کی طرف دیکھا۔ بہت مکار لڑکی ہے، تم بھی محتاط رہنا، تم میرے بھتیجے ہو نا، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے عزیزوں کو خاور کی نظروں میں گرا دے۔ پھوپھو، زرار نے بہت غور سے انہیں دیکھا۔ چند لمحے پہلے کچن میں ہونے والی گفتگو کا خیال کر کے ان کا دل برا ہو گیا۔ یہ پھوپھو بھی کتنا بدل گئی ہیں، بالکل ٹپیکل عورتوں والی باتیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو وہ یہاں گیسٹ روم میں کبھی آئی ہے اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، یوں بھی میں کل واپس جا رہا ہوں۔ اتنی جلدی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔
نہیں زرار، میں تمہیں اتنی جلدی ہرگز واپس نہیں جانے دوں گی۔ ابھی تو میرا جی نہیں بھرا، پورے 8 سال بعد دیکھا ہے تمہیں، اور میں نے تو بھابھی کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں زرار کو 1 ماہ سے پہلے نہیں آنے دوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی زرار تو ہے ہی تمہارا بیٹا، جب تک دل چاہے رکھو۔ نہیں پھوپھو، مجھے ابھی جا کر جاب کا بھی کچھ کرنا ہے۔ وہ ایک دم ہی بیزار سے ہو گئے تھے۔ پھوپھو کی باتوں سے وہ بے حد ہرٹ ہوئے تھے۔ ربابا پھوپھو کی جگہ اگر کوئی اور یہ باتیں کرتا، بھلے ان کی ممی ہی کیوں نہ بات کرتی، تو شاید انہیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کیوں بھائی جان تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنا کلینک بناؤ گے؟ ہاں، مگر فی الحال میرا ارادہ جاب کرنے کا ہے، بعد میں کچھ عرصہ بعد دیکھوں گا۔ مگر پھر بھی میں تمہیں اتنی جلدی جانے نہیں دوں گی، کچھ دن تو رکو۔ زرار خاموش ہی رہے۔ وہ دانیال کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگے تھے جو وہ ان کے بیڈ پر پڑھتے پڑھتے چھوڑ گیا تھا۔ زوافشاں چائے لے آئی تھی، پھوپھو نے چائے بنا کر انہیں دی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس جاب کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ ابرار کہہ رہا تھا جاب ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ابرار کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک گاؤں میں ہی ہے؟ ہاں۔ بھائی جان کوشش کیوں نہیں کرتے کسی شہر کے ہاسپٹل میں ٹرانسفر کی؟ ایک بار انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ بہت جلد اسے لاہور بلا لیں گے۔ ہاں، مگر ابرار خود ہی آنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب لوگ آپ کی اور ابو کی طرح سوچنے لگیں تو پھر گاؤں والے کہاں جائیں؟ ویسے پھوپھو، مجھے آپ کے خیالات پر حیرت ہو رہی ہے۔ آپ تو بڑی آئیڈیلسٹ ہوا کرتی تھیں۔ وطن اور اہل وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، وہ سب کیا ہوا؟ ربابا ذرا سی شرمندہ ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ بچپن میں انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن حالات کے ساتھ خود بخود اس کے یہ دعوے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ حقائق بہت تلخ ہوتے ہیں میری جان، مگر آپ بہت بدل گئی ہیں پھوپھو۔ تمہارا وہم ہے زرار، میں بالکل ویسی ہی ہوں۔ جی وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی بہت تبدیلیاں تو ہوتی ہی ہیں نا۔ ربابا نے ہار مان لی۔ تمہارا کیا ارادہ ہے اب؟ کچھ نہیں، تھوڑی دیر لیٹوں گا، پھر دانیال اور بلال کو ساتھ لے کر باہر جاؤں گا۔ ان سے وعدہ کیا تھا آئس کریم کھلانے کا۔ ابھی تو سو رہے ہوں گے۔ 6 بجے سے پہلے کب اٹھیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، میں بھی 2 گھنٹے آرام کر لوں گا۔ میں اور تمہارے انکل بھی شام کو جا رہے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ہاں جانا ہے۔ بہت دنوں سے وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ 6-7 بجے تک ہم بھی جائیں گے۔ خاور آج جلدی آ جائیں گے، کہہ تو رہے تھے کہ 5 بجے تک آ جائیں گے۔ اور تم لوگ اگر ہم سے پہلے گھر آ جاؤ تو انتظار کرنا، کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ کل بھی خاور کہہ رہے تھے، لیکن میں نے کل بریانی بنا لی تھی، اس لیے پروگرام رہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی بہتر۔ وہ لیٹ گئے، لیکن بہت دیر تک انہیں نیند نہیں آئی۔ ان کا دل یہاں سے ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھوپھو اگرچہ روک تو رہی تھیں، لیکن ان کا رہنے کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا۔ بہت ہو گیا تو ایک دن مزید رک جائیں گے، اور بس۔ پھوپھو کا زوافشاں کے ساتھ رویہ انہیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ زیادتی اور ناانصافی سے وہ ہمیشہ الجھتے تھے، خواہ زیادتی کرنے والے ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھوپھو ناانصافی اور زیادتی کر رہی تھیں اس لڑکی کے ساتھ۔ کس قدر پیاری تھی وہ، اور اس کی شخصیت مسخ ہو رہی تھی۔ اگر انہیں یہ خوف نہ ہوتا کہ پھوپھو ان کی حمایت کا غلط مطلب لیں گی تو وہ ضرور زوافشاں کے متعلق ان سے بات کرتے، لیکن زوافشاں کی اور پھوپھو کی باتوں سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کوئی اس طرح کی بات اس لڑکی کے لیے مزید الجھنوں کا سبب بنے گی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو یہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس لڑکی کے ساتھ بہت بے انصافی ہو رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بلال اور دانیال کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے لگے تو یہ احساس اور بھی بڑھ گیا۔ صرف پھوپھو ہی نہیں، خاور انکل بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے متعلق سوچے چلے گئے، اور یوں ہی سوچتے سوچتے جانے کب نیند آ گئی، اور جب سو کر اٹھے تو ان کا باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا خیال ہے بچوں؟ رات جب کھانا کھانے چلیں گے تو واپسی پر آئس کریم بھی ہو جائے گی۔ اس وقت کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم پارک میں جا رہے ہیں عدیل کے ساتھ۔ عدیل کون ہے؟ یہ پڑوس میں رہتا ہے، مونا آنٹی کا بیٹا۔ ہم اکثر اس کے ساتھ پارک میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ ممی گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ اور ڈیڈی تو گئے، دانیال نے بتایا اور بلال کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ بات لے کر باہر نکلے تو وہ ٹی وی لاؤنج میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ تب ٹی وی دیکھنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ واپسی کے لیے مڑے تو بات کرتے کرتے یک اس کی آواز اونچی ہو گئی تو وہ رک گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، نیلی تم نہیں جانتی، تمہیں نہیں پتہ، ممی نے یہاں سے جانے کے بعد میری خبر تک نہیں لی۔ 7 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ میرا کتنا دل چاہتا تھا ان سے ملنے کو، مگر انہوں نے کبھی مجھے بلایا نہیں، کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئیں، کبھی خط نہیں لکھا، کبھی فون نہیں کیا۔
میں کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اگر ربابہ بیگم نے زیادہ تنگ کیا تو یہ گھر چھوڑ دوں گی، لیکن ممی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ جب انہیں میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ جا رہی تھیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اب یہاں ہی رہنا ہے ڈیڈی کے پاس، اور یہ کہ میں انہیں بھول جاؤں۔ میں انہیں بھول گئی ہوں نیلی، میں انہیں بھول گئی ہوں۔ وہ مجھے بالکل یاد نہیں آتی۔ ریسیور ہاتھ میں پکڑے پکڑے وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرار یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا اور ان کی موجودگی سے بے خبر زاروں زار روئے جا رہی تھی۔ ہر وقت لڑتی بھرتی غصہ کرتی لڑکی اس وقت کتنی مظلوم اور دکھی لگ رہی تھی۔ ذوافشاں وہ ایک دم آگے بڑھے۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھیگی پلکیں، سرخ چہرہ، کانپتے لب، ان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ آپ کو کیا میری مرضی روؤں یا ہنسوں؟ ہاتھوں کی پرس سے جلدی جلدی آنسو پہنچتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا پتہ کوئی مطلب ہو ہی۔ وہ مسکرائے۔ مگر مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند ہوں۔ ٹھیک، وہ پھر مسکرائے۔ آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں، لیکن پلیز ان خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم نہ کریں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ آپ اتنی ہی روانی سے آنسو بہا چکی ہیں کہ دریا جمع کر رکھے ہیں اپنے اندر، دریا ہو یا سمندر۔ آپ کو کیا دلچسپی ہے مجھ سے؟ جائیں جا کر اپنی پھوپھو سے بات کریں۔ میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ ہوتا نہیں تو بنایا جاتا ہے بی بی، اور پھر ایک انسانیت کا، ہمدردی کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی رشتے نبھانے کا شوق ہے تو جا کر کشمیریوں سے اور اہل بوسنیا سے ہمدردی کیجیے۔ مجھے آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوب، انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل پہلے جیسی لگ رہی تھی۔ بھیگے رخساروں کو اس نے صاف کر لیا تھا، اور یہی وہ چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے اب آپ فارم میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو مسکرائے اور پھر سنجیدہ ہو گئے۔ ذوافشاں، آئی ایم سوری، میری گفتگو سے اگر آپ کو رنج پہنچا ہے تو میں شرمندہ ہوں۔ دراصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ رونا بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھوپھو کے رویے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف؟ وہ ہلے سے ہنسی، اور اس نے سوچا یہ تو بہت معمولی سا لفظ ہے زرار حسن خان، تمہاری پھوپھو نے تو اذیتوں کی انتہا کر دی ہے، لیکن تمہیں کیا خبر؟ میں پھوپھو کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ پھوپھو تو بہت اچھی تھیں، بہت پیار کرنے والی، محبتوں کے خمیر سے گندی ہوئی، پتہ نہیں وہ ایسی کیوں ہو گئی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ آپ بات کریں گے؟ وہ اچھل پڑی۔ ہرگز نہیں۔ صبح آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی؟ کیوں آپ مجھے دربدر کرنے پر تلے ہیں؟ میں نے آپ سے کسی ہمدردی کی بھیک نہیں مانگی، اور نہ آپ سے حمایت کرنے کے لیے کہا ہے، سمجھے؟ اپنی پھوپھو بیگم سے میرا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ اور سنیں، مجھے آپ کی ہمدردیوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی ہوں ذوافشاں خاور، بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی، سمجھے آپ؟ وہ تیزی سے باہر چلی گئی، اور وہ ہلتے پردے کو دیکھتے رہے۔ عجیب لڑکی ہے یہ، مگر شاید اس کو کہیں کوئی بہت گہری چوٹ لگی ہے پھوپھو کی طرف سے۔ وہ وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ بہت دلچسپ مووی آ رہی تھی، سسپینس سے بھرپور۔ دانیال اور بلال بھی آ گئے تھے، اور وہاں ہی بیٹھے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ پھوپھو اور خاور انکل آئے تو وہ تب بھی ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے۔ تم لوگ کب آئے زرار؟ ہم تو گئے ہی نہیں تھے، بھائی جان کی طبیعت اچھی نہیں تھی نا، دانیال نے بتایا۔ اچھا؟ پھوپھو کی نظریں انہیں بڑی مشکوک سی لگیں، اوپر سے نیچے تک ٹٹولتی ہوئی۔ وہ بیزار سے ہوئے۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ کچھ نہیں پھوپھو، بس یوں ہی سر بھاری ہو رہا تھا، سوچا واپسی پر آئس کریم کھلا دوں گا۔ اچھا، اور یہ ذوافشاں کہاں ہے؟ انہوں نے دانیال سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہوں گی۔ ان کے چہرے پر اطمینان سا اتر آیا۔ یہ سارا وقت کمرے میں ہی گھسی رہی ہے، یا تمہیں چائے وغیرہ کا بھی پوچھا ہے؟ چائے پی کر ہی سویا تھا، زرار نے جواب دیا۔ لیکن وہ تو کھانے کے بعد تم پیتے ہو، مگر شام کی چائے تو پینی تھی نا۔ اس لڑکی کو خود سے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ غضب خدا کا، میں گھر پر نہیں تھی تو ذوافشاں نے زرار کو شام کی چائے بھی نہیں پوچھی۔ انہوں نے مڑ کر خاور سے کہا، بچی ہے، نہیں خیال رہا ہوگا، خود تو وہ عادی نہیں ہے نا۔ خاور صاحب نے آہستگی سے کہا، اور تم لوگوں نے دودھ پیا تھا؟ وہ دانیال کی طرف مڑی۔ جی ہم نے پی لیا تھا۔ اچھا جاؤ ذوافشاں کو بتا دو کہ ہم باہر جا رہے ہیں کھانا کھانے۔ چلو اٹھو زرار، دیر ہو گئی تو رش ہو جائے گا۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اس وقت بہت رش ہوتا ہے، بعض اوقات تو اضافی ٹیبل لگانے پڑتے ہیں۔ جی؟ زرار کھڑا ہو گیا۔ ذوافشاں نہیں جائیں گی ساتھ؟ بالکل غیر ارادی طور پر انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں، ربابہ بیگم نے بہت گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جاتی، کہتی ہے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔
یوں بھی اسے چائنیز پسند نہیں ہے۔ زرار خاموش ہو گئے، لیکن پھپھو کی نظروں سے انہیں بہت الجھن ہو رہی تھی، اور پھر ذوافشاں کی باتیں بھی مسلسل اس کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں ڈر تھا اگر وہ یہاں رہے تو ضرور اس کی حمایت کریں گے، اور یہ چیز شاید اس کے حق میں اچھی نہیں ہو۔ چنانچہ ڈنر سے واپسی پر انہوں نے ربابہ کو بتا دیا کہ وہ صبح واپس جا رہے ہیں، اور پھر ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ نہ رکے اور واپس آ گئے۔ بہاولپور آ کر کئی دن تو مصروفیت میں گزر گئے۔ دوست احباب کا آنا جانا لگا رہا، عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں دعوتوں کی مصروفیت بھی رہی، لیکن اس مصروفیت میں کبھی کبھی ذوافشاں کا خیال آ جاتا، لڑتی بھڑتی اور روتی ہوئی ذوافشاں۔ خدا جانے پھپھو نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہے۔ کئی بار ان کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ اس روز بڑے دنوں بعد بالکل فراغت تھی۔ ہیرا بھی سسرال سے آئی ہوئی تھی، ابرار بھی گھر پر تھا، دونوں چھوٹی بہنیں انہیں گھیر کر بیٹھی تھیں۔ بھائی جان، اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے لڑکی دیکھیں؟ ہیرا نے کہا تو ان کی ممی جھٹ سے بولی، ہو جانی چاہیے کیا مطلب؟ بھائی اب شادی کرنا ہے، میں نے تو سب سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتائیں۔ ہیرا تم بھی اپنے سسرال میں دیکھنا، میاں تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو، بعد میں گلہ نہ کرنا۔ ان کے والد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، نہیں میری کوئی پسند نہیں، ممی جو چاہیں کر لے، لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر۔ پہلے ابرار کی کر لیں، یہ تو سیٹ ہو چکا ہے۔ واہ، ابرار کی کیسے کر لیں؟ وہ چھوٹا ہے، پہلے تمہاری ہی ہوگی، اور پھر شادی کوئی آج تھوڑی ہو جائے گی۔ پہلے لڑکی ڈھونڈیں گے، پھر رشتہ ڈالیں گے، بات پکی ہوگی، تب تک تم سیٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو خیال تھا وہاں سے ایک عدد بھابھی اور 2 عدد بچوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، مگر جہاز سے اکیلے اترتے دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ ابرار نے انہیں چھیڑا، سچ بتائیں کہیں وہاں کسی کو انتظار کرنے کا تو نہیں کہہ آئے؟ نہیں، وہ مسکرائے، ہاں اگر تم جاتے تو شاید ایک عدد بھابھی سب کو مفت میں مل ہی جاتی۔ آپ ایک عدد کی بات کر رہے ہیں، ممکن تھا ایک سے زیادہ ہمیں پسند آ جاتی، اور آپ کو پتہ ہے ہم دل تو کسی کا نہیں توڑتے۔ ابرار نے کہکا لگایا، یار کیا ابھی بھی تم ایک عدد شادی میری جگہ نہیں کر سکتے؟ اپنی باری پر پھر ایک اور کر لینا۔ زرار نے اسے چھیڑا، کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ بس ذرا ممی ڈیڈی مان جائیں، بندے کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میاں اس وقت چہک رہے ہو، کل جب شادی ہو گئی تو ایک سے ہی توبہ کر لو گے۔ ڈیڈی نے بھی حصہ لیا۔ یہ دلچسپ نوک جھونک کافی دیر تک جاری رہی۔ زرار بھی محظوظ ہوتے رہے، لڑکیوں کے دیکھنے کے پروگرام بنتے رہے۔ ہیرا اور دونوں چھوٹی بہنیں بہت پرجوش تھیں۔ زرار نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لہٰذا لڑکیاں پسند کرنے کی مہم زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ 2 لڑکیاں انہیں بھی دکھائی گئیں، انتہائی موڈ اور چھچوری سی۔ ایسی لڑکیوں کی تو وہاں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ تو بیٹا پھر تم بتاؤ نا کیسی لڑکی ہو؟ ممی نے پوچھا۔ ممی بس سادہ سی مشرقی لڑکی ہو، اپنے دودھ والے زمان خان کی لڑکی کیسی رہے گی بھائی؟ ابرار کے مزاج میں بہت شوخی تھی، فضول مت بولا کرو باری، ممی نے اسے ڈانٹ دیا۔ ایجوکیٹڈ ہو، مگر یہ اس طرح کی فضول ادائیں مجھے پسند نہیں آتیں۔ زرار نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ خود اپنی جاب کے سلسلے میں بہت مصروف ہو گئے تھے۔ جلد ہی انہیں سروسز ہاسپٹل لاہور میں جاب مل گئی۔ ابرار ابھی تک گاؤں جا رہا تھا، اور بقول اس کے بہت مزے میں تھا۔ اب ویکینڈ پر وہ لاہور زرار کے پاس آ جاتا، کیونکہ وہ جس گاؤں میں متعین تھا وہ لاہور سے نزدیک تھا۔ بھائی آپ کے لاہور آنے سے مزے آ گئے، ورنہ بہاولپور کا چکر تو 1 ماہ بعد ہی لگتا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے پاس آیا ہوا تھا، اور ان کے بیڈ پر لیٹا مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی ڈیوٹی آف کر کے آئے تھے، فی الحال وہ ہاسپٹل میں ہی رہ رہے تھے۔ بھائی یہاں قریب ہی شادمان میں میرے دوست کا ایک فلیٹ خالی ہے، 1 بیڈ روم کا، اگر آپ کہیں تو اس سے بات کر لوں؟ ہاں کر لو، زرار نے اسے اجازت دے دی۔ یہاں وہ خود بھی صحیح محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ایک ملازم رکھ لیجیے گا، بلکہ میں گاؤں سے ایک بااعتبار بندہ آپ کو لا دوں گا۔ بیچارہ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے شہر کے کسی گھر میں نوکری دلوا دیں۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی اپنے دوست سے بات کر لینا، شام کو اکٹھے چلیں گے، آپ فلیٹ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور ہاں، بہاولپور بات ہوئی؟ آج دوپہر بھی ممی کا فون آیا تھا، سب ٹھیک ہے؟ کوئی پروگریس نہیں ہوئی؟ کیا مطلب، یہی لڑکی کے سلسلے میں؟ نہیں، ممی نے ذکر نہیں کیا۔ بھائی ایک لڑکی ہے میری نظر میں، مشرقی حسن کا شاہکار، سادگی کا پیکر، ایجوکیٹڈ، لمبی گھنی زلفیں۔ بس اب زیادہ شاعری نہ کرو، بتاؤ کون ہے؟ بس ذرا ایک خامی ہے۔ کیا کاٹتی ہے؟ زرار ہنسے، تھوڑا تھوڑا۔ ابرار اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مذاق ختم بھائی، آپ نے ذوافشاں کو دیکھا ہے؟ خاور انکل کی بیٹی، کیسی لگی وہ آپ کو؟ ذوافشاں، انہوں نے چونک کر ابرار کو دیکھا، بھیگی پلکیں لیے غصے سے بولتی ذوافشاں،
ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ دل میں ذرا سی ہلچل ہوئی۔ ذوافشاں دیکھا تھا، اچھی لڑکی ہے، پیاری سی، تو پھر آپ اس سے کیوں نہیں شادی کر لیتے بھائی؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور آپ کے لیے بہت موزوں۔ میں ممی سے بات کروں؟ لیکن ابرار زرار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ تھی اور شاید تم بھی۔ ابرار کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا۔ لمحہ بھر کو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ پھپھو جو کہتی ہیں فضول کہتی ہیں، اور پھپھو نے اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ 4-5 سال پہلے جب میں راولپنڈی گیا تھا تو وہ ایک سہمی ہوئی خوفزدہ سی لڑکی تھی۔ پھپھو کے ذرا اونچا بولنے پر اس کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، اور ان دنوں میں نے دیکھا تھا کہ پھپھو کا رویہ اس کے ساتھ بڑا ناروا ہے، حالانکہ تب وہ 12-13 سال کی معصوم سی بچی تھی، اور اب کوئی 6 ماہ پہلے میں گیا تو وہ کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ پھپھو اسے سخت سخت کہتی تھیں تو وہ بھی بعض اوقات تڑ تڑ جواب دیتی۔ دانیال اور بلال کو ڈانٹتی ڈپٹتی تھی، مگر یار یہ تو رد عمل ہے، ورنہ فطرتاً وہ بری نہیں ہے، بلکہ سادہ اور ہمدرد لڑکی ہے، محبت کرنے والی۔ میں نے 1 ماہ وہاں رہ کر اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ یقین کریں بھائی، اگر میں اپنی ایک ہم جماعت لڑکی سے شادی کا وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو اس لڑکی سے، میرا مطلب ہے ذوافشاں سے، شادی ضرور کر لیتا، خاص طور پر اس الزام کے بعد جو پھپھو نے اس پر لگایا تھا۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور خاور انکل اپنے کسی دفتری کام سے کراچی گئے ہوئے تھے، اور میں نے اس کا چیک اپ کیا، اس کے لیے میڈیسن لایا، پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے اسے ساتھ لے گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے، اور بلڈ ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر کے بھی یہ میرا فرض بنتا تھا، لیکن پھپھو بائی گاڈ، انہوں نے تو ایسی ایسی باتیں کیں کہ میں تو اسی روز ایک دوست کے پاس چلا گیا، حالانکہ ابھی چند روز کا کام باقی تھا۔ میرے بعد اس پر کیا گزری یہ مجھے نہیں معلوم، تمہارے بعد اس پر جو بھی گزری، بہرحال اچھی نہیں گزری ہوگی۔ زرار نے آہستہ سے کہا، آپ ذوافشاں کے متعلق سوچیے گا ضرور۔ حیرت ہے مجھے پہلے ذوافشاں کا خیال کیوں نہیں آیا۔ بھائی آپ کی لائن کلیئر ہو تو ہم بھی، کہیں ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ ہمارا انتظار کرتے کرتے کسی اور کو ہی پیاری نہ ہو جائیں۔ سوچوں گا، زرار نے کہا، مگر اس رات جب وہ بیڈ پر لیٹے تو ذوافشاں اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ان کے سامنے تھی، اور ساری رات روپ بدل بدل کر ان کے سامنے آتی رہی۔ ارے یہ لڑکی تو میرے دل میں چھپی بیٹھی تھی، اور مجھے خبر تک نہ تھی، شاید پہلی نظر میں ہی وہ انہیں اچھی لگی تھی۔ پائپ اٹھائے، آنکھوں میں شرارت چھپائے کہتی ہوئی، یہ پائپ ہے اور میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں۔ تھینک یو ابرار۔ صبح بستر پر لیٹے لیٹے انہوں نے زیر لب کہا، تم اگر ذوافشاں کا ذکر نہ کرتے تو انجانے میں خود پر ظلم کر جاتا۔ شاید اسی لیے انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کے دل کے اندر موجود تھی۔ واہ زرار حسن خان، 8 سال امریکہ میں گزار آئے اور دل آیا تو کس پر؟ اور یہ بات اس کے لیے بھی سرپرائز ہی ہوگی۔ وہ فیصلہ کر کے ایک دم مطمئن سے ہو گئے تھے، ورنہ کبھی کبھی عجیب سی بے چینی ہو جاتی تھی کہ جانے ممی کیسی لڑکی پسند کر لیں، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے یا نہیں، پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ شکل و صورت تو ثانوی بات ہے، اور انہوں نے اس بات کو کبھی کوئی اہمیت بھی نہیں دی تھی، بس اچھی خوش شکل ہو، دیکھنے میں اچھی لگے، اور ذوافشاں یقیناً بہت اچھی لڑکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کے دل میں موجود تھی۔ اب کہ وہ بھاولپور گئے تو بہنوں نے لڑکیوں کی ایک لمبی فہرست تیار کر رکھی تھی۔ ابرار بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا، اور مونا کی تیار کردہ فہرست اس نے ہی زرار کو دکھائی تھی۔ لیجیے بھائی، یہ تو ان لڑکیوں کے کوائف ہیں، اور ضرورت پڑنے پر تصاویر بھی مہیا کی جا سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تمہارا اکلوتا انتخاب پسند آیا ہے۔ ہررا، ابرار نے نعرہ لگایا۔ میں ابھی ممی کو آپ کے اس فیصلے سے آگاہ کرتا ہوں۔ ممی کو تھوڑا تردد تھا، لیکن پھر سب کے پرزور اصرار پر وہ بھی خوش دلی سے راضی ہو گئیں۔ حقیقت میں لڑکی پیاری ہے، میں نے تو ربابہ کی شادی پر ہی دیکھا تھا اسے، ماں بھی خوبصورت تھی، یقیناً بڑے ہو کر اس نے ماں جیسا ہی رنگ روپ نکالا ہوگا۔ ممی اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ بس دیکھتے رہو۔ ہیرا تو بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک شادی میں دیکھا تھا، فیصل کے دوست کی شادی میں، ہم راولپنڈی گئے تھے نا پچھلے دنوں، تو بس وہاں ہی ملی تھی وہ۔ حیرت ہے مجھے اب تک خیال کیوں نہیں آیا۔ اور یہ زرار بھائی کتنے گھنے ہیں، اتنے دن ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے، بتایا تک نہیں، ہم خواہ مخواہ لڑکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ بیچارے زرار بھائی کو بھی یہ راہ میں نے دکھائی ہے۔ ابرار نے فخر سے کالر جھاڑے، ورنہ وہ تو اتنے معصوم ہیں کہ شاید اپنے 12 روز قیام میں یہ تک بھی نہ پتہ چلا سکے کہ وہاں کوئی لڑکی بھی رہتی ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو فوراً ہی ربابہ کو فون کیا گیا۔
پہلے تو وہ چپ ہو گئی، پھر آہستگی سے کہا، کیوں؟ زرار کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ نہیں، مگر سب کو زوافشاں پسند ہے۔ مگر بھابھی، زوافشاں کا مزاج بڑا عجیب سا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ زرار جیسے سوبر لڑکے کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکے گا۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں تو میں خاور سے بات کروں گی۔ ممی، آپ پھپھو کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، وہ بہت پیارے مزاج کی لڑکی ہے۔ پھپھو کو تو اس سے خدا واسطے کا بیر ہے، سوتیلی جو ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ زرار بھائی کا اور اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا، اور آپ کو بھی گھر لا کر اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا۔ آپ پھپھو سے بات کرنے کے بجائے ڈیڈی سے کہیں، وہ براہ راست خاور انکل سے بات کریں، ورنہ پھپھو کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے کہ زرار بھائی کو بھی وہ پسند ہے، یہ ان کی فرمانبرداری ہے کہ انہوں نے سب کچھ آپ کی پسند پر چھوڑ دیا ہے۔ ابرار بھی اڑتی چڑیا کے پر گنتا تھا۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، تمہاری پھپھو کچھ خوش نہیں ہوئی تھیں، تو بس پھر آپ ڈیڈی سے کہیں، وہ آج ہی بات کر لیں۔ اور جب خاور انکل سے بات کی گئی تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ زرار انہیں بھی بہت پسند آیا تھا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے اور زوافشاں کی بھی خوش نصیبی، لیکن پھر بھی چند روز تک میں زوافشاں سے بات کر کے جواب دوں گا، پھر اس کی ماں سے بھی بات کرنا ضروری ہے۔ اور پھر چند دن بعد ہی ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ زرار خوش تھے، ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس سے ملیں، اس سے پوچھے کہ یہ سرپرائز کیسا لگا، کیا وہ خوش ہے، کیا وہ اب بھی اس طرح پٹر پٹر جواب دے گی یا شرمائے گی۔ انہیں اپنے ہاں کی لڑکیوں کا یہ حجاب بہت اچھا لگتا تھا، لیکن فی الحال وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ سو ایک دن یوں ہی غیر ارادی طور پر پھپھو کا نمبر ملا بیٹھے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں یقین تھا کہ فون وہی ریسیو کرے گی، کیونکہ یہ وقت پھپھو اور بچوں کے آرام کا تھا، جبکہ وہ اس دوران کچن میں برتن دھوتی اور سنبھالتی تھی، پودوں کو پانی دیتی تھی اور پھر فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی۔ حسب توقع فون اسی نے اٹینڈ کیا۔ زوافشاں، یہ میں ہوں زرار حسن خان، پلیز فون مت رکھیے گا۔ جی زوافشاں، آپ کو یہ نیا بندھن کیسا لگا؟ آپ خوش ہیں نا؟ جی، پھنسی پھنسی حجاب آلود آواز، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر جیسے شرمندہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ پتہ ہے زوافشاں، یہاں آ کر میں نے اکثر آپ کے متعلق سوچا، لیکن میں جان نہیں پا رہا تھا کہ میں آپ کے متعلق اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک روز اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ آپ تو میرے دل میں چھپی بیٹھی ہیں، میرے اندر۔ شاید میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کب، کس وقت۔ شاید اس لمحے سے جب آپ نے مجھے بھگویا تھا، یا پھر اس وقت سے جب کچن کے فرش پر گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھیں، یا پھر پتہ نہیں کب کیسے آپ نے مجھے چرا لیا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ ایک دم گھبرا گئی۔ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کریں، ہمیں خود ہی کچھ ہو گیا ہے۔ وہ شوق ہو گئے۔ ویسے تم خوش تو ہو نا زویا؟ جی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ مجھ سے؟ نہیں، وہ ربابہ، میرا مطلب ہے آنٹی سے۔ انہیں بہت غصہ ہے نا، وہ سمجھتی ہیں میں نے آپ کو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جی مجھے پتہ ہے، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد ہی ممی ڈیڈی آپ کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے اور شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ میں فضول رسموں کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہی شرمگی آواز تھی، اور بے حد خوش ہو کر خدا حافظ کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ پھر کئی دن گزر گئے، چاہنے کے باوجود وہ اسے فون نہ کر سکے، محض اس خیال سے کہ اگر پھپھو نے کہیں اسے ان سے بات کرتے ہوئے سن لیا تو خواہ مخواہ بعد میں اس کے لیے مصیبت بنے گی۔ ویکنڈ پر گھر جانے سے پہلے انہوں نے کئی بار ٹرائی کیا، لیکن یا تو پھپھو ریسیو کرتی یا پھر دانیال وغیرہ۔ بہت دل گرفتہ سے وہ بہاولپور آئے۔ جاتے سمے اس سے بات کرنے کا کتنا دل چاہ رہا تھا۔ بہرحال بہاولپور جا کر لڑائی کروں گا، انہوں نے سوچا تھا، لیکن بہاولپور آتے ہی جو انکشاف گڑیا نے کیا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ پھپھو کا فون آیا تھا۔ زوافشاں کو شاید یہ رشتہ پسند نہیں تھا، شاید وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ نہیں، جھوٹ، غلط، انہوں نے بے اختیار کہا۔ یہ غلط نہیں ہے بھائی، پھپھو نے خود بتایا ہے، اور ممی نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی پیاری ہے، زوافشاں سے بھی پیاری، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ گڑیا جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو۔ وہ تھکے تھکے سے بیڈ پر گر پڑے۔ زوافشاں کے حوالے سے انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ جب سے ابرار نے اس کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے اپنا آپ کھوجا تھا، تب سے وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خود اگر انہوں نے اس سے بات نہ کی ہوتی تو پھپھو کی بات پر یقین بھی کیا جا سکتا تھا، مگر وہ تو خود اس سے بات کر چکے تھے۔ اس کا وہ حجاب آلود لہجہ، وہ شرمگی سا اعتراف، اور پھر وہ کتنی خوفزدہ تھی، پھپھو سے ڈر رہی تھی۔ انہیں اس کی اپنے قیام کے دوران کہی ہوئی کئی باتیں یاد آ گئیں
کیوں آپ مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ ایک بار اس نے کہا تھا۔ یقیناً پھوپھو نے ہی کوئی سازش کی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ممی کے کمرے میں آئے۔ ممی، یہ گڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صحیح کہہ رہی ہے، مگر ممی میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ پھوپھو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ نہیں میری جان، خاور کا فون بھی آیا تھا، بہت شرمندہ تھے اور معذرت کر رہے تھے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے زوافشاں کی مرضی معلوم کی تھی، مگر خیر تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ نہیں ممی، زوافشاں نہیں تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے سختی سے کہا اور باہر چلے آئے۔ میں خود پھوپھو سے بات کروں گا۔ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انہوں نے بے چینی سے سوچا اور پھر اپنے ارادے پر عمل بھی کر ڈالا۔ کیسے ہو میری جان؟ ربابہ چہک رہی تھیں۔ پھوپھو وہ سنجیدہ تھے۔ مجھے زوافشاں کا پتہ کرنا تھا۔ زوافشاں تمہارے قابل نہیں تھی زرار۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ورنہ بعد میں مسئلہ ہوتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، مگر شاید تم سمجھے نہیں تھے میری بات۔ پہلے اس نے ابرار کو پھنسانے کی کوشش کی اور پھر تمہیں۔ پھوپھو، انہوں نے سختی سے کہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زوافشاں کی ماں کہاں رہتی ہے اور کیا ایڈریس ہے ان کا؟ میں ایک بار خود زوافشاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری جان، ربابہ نے لمحہ بھر بعد کہا، اول تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زوافشاں اپنی ماں کے پاس نہیں گئی ہے، خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ گھر سے جا رہی ہے، لہٰذا اسے تلاش نہ کیا جائے۔ یہ تو ہم نے اپنی عزت رکھنے کے لیے بات بنائی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ دیکھو گھر میں کسی سے ذکر نہ کرنا، خاور کو شرمندگی ہوگی۔ زرار نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر فون رکھ دیا۔ پھوپھو کی بات وہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور یقین کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ ان کا دل ایک دم بجھ گیا تھا اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان کے لیے لڑکی تلاش نہ کی جائے۔ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بہتر ہے کہ پہلے ابرار کی شادی کر دیں۔ انہوں نے ابرار کی پسند سے ممی کو آگاہ کر دیا تھا۔ ابرار نے سنا تو اسے یقین نہیں آیا۔ ناممکن زرار بھائی، ناممکن۔ یہ یقیناً پھوپھو کی کوئی سازش ہے۔ پلیز ابرار، میں اس موضوع پر کچھ سننا نہیں چاہتا۔ وہ پھوپھو کے خلاف بھی کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ پھوپھو سے انہیں بے اندازہ محبت تھی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ پھوپھو اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ پھوپھو کو تو وہ اچھی طرح جانتے تھے اور زوافشاں کا انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ پھوپھو ہی اسے زیادہ بہتر جان سکتی ہیں، اور یہ جو ابرار اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے تو کیا خبر پھوپھو نے اس کے اور ابرار کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ سچ ہو؟ اور لڑکیوں کا کیا پتہ ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ لیکن وہ اپنے اس دل کا کیا کرتے جو اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، جو ہر لمحہ اسے یاد کرتا تھا۔ جتنا وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتے اتنا ہی وہ انہیں یاد آتی۔ تب انہوں نے خود کو بے طرح مصروف کر لیا اور شام میں ایک پرائیویٹ کلینک میں بیٹھنے لگے۔ اس روز وہ کلینک سے اٹھے تو بے حد تھکے ہوئے تھے، لیکن فلیٹ پر جانے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یوں ہی لمبی ڈرائیو پر نکل گئے۔ بہت دنوں سے وہ بہاولپور بھی نہیں گئے تھے۔ الجھن ہوتی تھی انہیں، ممی کی ضد، بہنوں کی التجا، ممی کا اصرار تھا کہ پہلے انہی کی شادی ہوگی، پھر ابرار کی۔ حالانکہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈاکٹر فاطمہ کو دیکھ چکی تھیں، بلکہ ابرار سے اس کی بات بھی پکی کر دی تھی، لیکن شادی وہ پہلے زرار کی ہی کرنا چاہ رہی تھیں اور زرار خود کو اس کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی زوافشاں انہیں بھولتی ہی نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر گزرتا دن ان کی محبت کی شدتوں میں اضافہ کر رہا ہو، اور رات انہیں لگتا جیسے وہ زوافشاں کو بے حد بے حساب چاہتے ہیں۔ صدیوں سے وہ ان کے دل میں موجود ہے، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ اس روز بھی وہ بہت دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے پھرے، اور جب تھک کر نڈھال ہو گئے تو گھر آ گئے۔ ابرار ان کا منتظر تھا۔ ارے باری، تم کب آئے؟ شام سے آیا ہوا ہوں، لیکن آپ کہاں تھے؟ کلینک سے پتہ چلا تھا کہ آپ 8 بجے اٹھ گئے ہیں۔ بس یوں ہی آوارہ گردی کر رہا تھا۔ ہیں؟ ابرار نے آنکھیں پھاڑیں۔ یہ آوارہ گردی کب سے شروع کر دی؟ بہت دنوں کی بات ہے۔ وہ نڈھال سے صوفے پر گر گئے اور عنایت کو آواز دی، پانی پلانا یار۔ جی صاحب، تم لاہور کب آ رہے ہو؟ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ تمہاری ٹرانسفر ہو گئی ہے گنگا رام میں۔ بس آ جاؤں گا، ابھی کچھ کام ہے وہاں۔ تم آ جاؤ تو پھر تمہاری شادی کی جائے۔ میری شادی تو خیر ہو ہی جائے گی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرا؟ وہ ہنسے، کوئی ارادہ نہیں فی الحال۔ زوافشاں مل جائے تو تب بھی نہیں؟ وہ خاموش ہی رہے۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ کہاں ڈھونڈتے اسے؟ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ زوافشاں سے محبت کرتے ہیں؟ پتہ نہیں یار، تنگ مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، گزر ہی جائے گی یہ رود بھی، حوصلہ رکھنا۔ وہ مسکرایا۔ عنایت، انہوں نے آواز دی، کھانا لگاؤ۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور پھر ہم تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں،
عرصہ 6 سال سے ڈاکٹر فاطمہ کی محبت کے بخار میں مبتلا ہیں۔ بھائی ہم سے کیا چھپاتے ہیں؟ ابرار پلیز چینج دا ٹاپک، اور کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ چلیں ہو گیا سنجیدہ، وہ ملی تھیں آپ کی زوافشاں خاور؟ کیا کیا کہاں؟ وہ اچھل پڑے۔ وہاں ہی ہاسپٹل میں، اپنی والدہ کے لیے دوائی لینے آئی تھیں۔ پھر پوچھا تھا تم نے؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اگر میں پسند نہیں تھا تو انکار کر دیتی، گھر سے بے گھر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بے اختیار کہا۔ میں نے تو پوچھا تھا، لیکن آپ بذات خود چل کر تصدیق کر لیں تو بہتر ہے، کہیں آپ کو بندے کی بات کا یقین ہی نہ آئے، اس لیے کہ ماں بدولت نے کئی بار آپ کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہراتے دیکھے ہیں۔ ابرار وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کہو کیا کہا تھا اس نے؟ پہلے تو وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر وہ دوائی لیے بغیر ہی بھاگ رہی تھی، لیکن اس کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میں کون ہوں تو وہ رک گئیں، بہت محبت سے ملیں، سب کا حال احوال پوچھا۔ سچ بھائی بہت ہی نفیس خاتون ہیں، بہت باوقار اور شفیق سی، سچی میرا تو ان کے پاس سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا، مگر وہ پھپھو غلط کہا تھا پھپھو نے سب، نہ صرف یہ کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں بلکہ بہت نرم مزاج ہیں، اور 6 سال سے لاہور کے ایک کالج میں پڑھا رہی ہیں، انگلش میں ماسٹرز کر رکھا ہے انہوں نے۔ زرار بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور خاور انکل کی شادی خود انہوں نے کروائی تھی اپنی خوشی سے، کیونکہ کسی وجہ سے ان کے ہاں مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور خاور انکل نہ صرف یہ کہ خود اکلوتے تھے بلکہ اپنے 4 چچاؤں اور 2 پھوپھیوں کے واحد وارث تھے۔ ننیال میں بھی اتفاق سے ان کے دونوں ماموں بے اولاد تھے، اور اتنی بڑی جائیداد کے لیے وارث چاہیے تھا۔ شروع میں تو پھپھو ان کے ساتھ بہتر رہیں، لیکن دانیال کی پیدائش کے بعد ان کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ قدرتی بات تھی، خاور انکل کا جھکاؤ بھی ان کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی ماں تھیں۔ پھر پھپھو نے مطالبہ کر دیا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں، تب وہ رہیں گی، نہیں تو وہ دانیال کو لے کر چلی جائیں گی، بلکہ دوسری صورت میں انہوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تب زوافشاں کی والدہ نے خاور انکل سے کہا کہ وہ ربابہ کی بات مان لیں، وہ گاؤں میں چلی جائیں گی، لیکن خاور انکل اس کے لیے تیار نہ تھے۔ تب وہ خود ہی گاؤں چلی آئیں، اور پھر وہاں سے لاہور آ کر جاب کر لی۔ خاور انکل نے البتہ انہیں طلاق نہیں دی، لیکن شاید ربابہ پھپھو کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ خود انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یقین نہیں آ رہا یار کہ پھپھو ایسی بھی ہو سکتی ہیں، اتنی تھرڈلی، اتنی تنگ دل۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے تو گاؤں میں اس سے بھی ہولناک واقعات دیکھے ہیں۔ ایک بار ایک عورت نے اپنے سوتیلے بیٹے کو زہر دے دیا تھا۔ یہ سوتیلے رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں یار، ہم اس بچے کو نہیں بچا سکے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ زوافشاں ان تک کیسے پہنچی؟ وہ بتا رہی تھیں کہ ایک تو میں نہیں چاہتی تھی کہ خاور کو میرے متعلق علم ہو کہ میں کہاں ہوں، دوسرے میرا خیال تھا کہ زویا ڈسٹرب ہوگی، میرے ملنے، میرے فون کرنے پر وہ میرے لیے تڑپے گی، اس طرح مجھے بھلانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باپ کی محبت اور شفقت سے دور رہ کر پلے، یوں بھی وہ میری نسبت باپ سے زیادہ قریب تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہاں زندگی اس کے لیے مشکل ہے تو میں ایک لمحہ بھی اسے وہاں نہ چھوڑتی۔ اس روز میں ممتا سے مجبور ہو کر بے اختیار فون کر بیٹھی تھی۔ میں بیمار تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اب نہیں بچوں گی، مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر میری بچی کے لیے تو زندگی وہاں جہنم بنی ہوئی تھی۔ یہ فون پر ہی مجھ سے بہت بری طرح ناراض ہوئی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ربابہ بیگم نے اس کی زندگی اتنی تلخ کر دی ہے کہ اگر آج ان کا فون نہ آتا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ نہیں، بے اختیار زرار کے منہ سے نکلا۔ بس پھر تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسی وقت اسے لینے آ رہی ہوں۔ فوراً ہی مجھے سیٹ بھی مل گئی، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں راولپنڈی میں تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی اسے فون کیا تھا کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد گھر کے گیٹ سے باہر آ جائے اور اپنے ڈیڈی کے لیے خط چھوڑ آئے کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، ربابہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیجئے جناب، یہ تھی اصل سٹوری۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسا خیال؟ زوافشاں کو کب رخصت کروا کے لانا ہے؟ پتہ نہیں جناب، ادھر بھی یہی حال ہے، بار بار آپ کا پوچھا جا رہا تھا کہ جناب اس سے بدگمان تو نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ، اور اس وقت میں آپ کو لینے آیا ہوں کیونکہ زوافشاں کی والدہ تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے گاؤں میں ہی مقیم ہیں، اور یہ قیام مزید 1 ماہ تک ہے۔ ابرار کی بات کے یقین کرنے کے باوجود وہ خود زوافشاں اور اس کی امی سے ملنا چاہتے تھے، تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ آخر پھپھو نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ جس سے اس کی زندگی اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ وہ مرنے پر تیار ہو گئی تھی؟ سو وہ اگلی صبح ہی ابرار کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی زوافشاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، پلکیں جھک گئیں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ۔ ارے آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں زوافشاں،
بے اختیار ان کا دل چاہا وہ کہیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں سر جھکائے کھڑی وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ آپ خاتون محترم سے گپ لگائیے، میں اندر آنٹی سے بات چیت کرتا ہوں۔ آنٹی اپنے کمرے میں ہی ہیں، اس نے مڑ کر ذوفشاں سے پوچھا۔ جی، ذوفشاں نے جواب دیا اور زرار حسن کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ آپ اس طرح اچانک چلی آئیں، کم از کم مجھ سے تو کچھ کہا ہوتا، بتایا ہوتا۔ جی بس وہ ایسے ہی، کیا میں آپ کو پسند نہیں تھا؟ باخدا ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے تڑپ کر کہا۔ یہ تو میرے نصیب کی بلندی تھی کہ آپ کا ساتھ مجھے مل رہا تھا، لیکن وہ ربابہ آنٹی نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ صبح و شام مجھے طعنے دیتی تھیں کہ میں نے اپنی اداؤں سے آپ کو پھنسا لیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی میری شادی نہیں ہونے دیں گی اور میرے ساتھ ایسا کریں گی کہ آپ خود میرے منہ پر تھوک دیں گے۔ اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بس مت روئیں اب، اور پچھلی باتوں کا ذکر مت کریں۔ بہت جلد میں آپ کو آپ کی والدہ سے مانگ کر لے جاؤں گا۔ پلیز پلیز روئیں مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مگر وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روتی رہی۔ یقین کریں ذوفشاں، یہ 6 ماہ میں نے بہت مشکل میں گزارے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم حاضر ہو جائیں؟ ابرار نے اندر جھانکا۔ ضرور، زرار مسکرائے۔ آنٹی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، میں ذرا جلدی آ گیا تھا کہ کہیں کوئی سین نہ چل رہا ہو۔ باری تم بہت خراب ہو گئے ہو، ذرا لحاظ نہیں کرتے، بجا ارشاد ہے، اس نے سر جھکا کر کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب ہی ایک باوقار سی خاتون اندر داخل ہوئیں، گلابی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر ایک مقدس سی روشنی۔ زرار ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ذوفشاں بھابھی کی امی۔ ابرار شرارت سے تعارف کروا رہا تھا، اور زرار حسن خان آپ کے ہونے والے داماد، جن کا تفصیلی بائیو ڈیٹا پہلے ہی آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ انہوں نے محبت سے زرار کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ زویا تم روئی ہو پھر؟ بیٹا اب مجھے معاف بھی کر دو۔ وہ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ میں نے تو تمہاری خاطر، تمہاری خوشی کی خاطر خود کو دل کا روگ لگایا، تم سے جدائی برداشت کی۔ پھر وہ زرار کی طرف مڑی۔ یہ ابھی تک مجھ سے خفا ہے، حالانکہ یہ اس کے والد کی خواہش تھی کہ یہ وہاں ہی رہے گی۔ کتنا تڑپی ہوں میں اس کے لیے، تب ہی میری خبر لیتی رہیں۔ اس نے روٹھے روٹھے لہجے میں کہا۔ یار اب معاف بھی کر دو آنٹی کو، ابرار نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ کتنی بدلی بدلی اور مختلف لگ رہی تھی، نرمی اور شائستگی سے بات کرتی ہوئی، اس ذوفشاں سے بالکل مختلف جو دیواروں سے بھی لڑتی تھی۔ زرار اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرما کر اٹھ گئی۔ اس رات وہاں سے واپس آ کر دونوں بھائی سیدھے بہاولپور چلے گئے تھے، اور پھر مختلف مذاکرات کے بعد ممی اور ڈیڈی کو ابرار کے ساتھ گاؤں روانہ کر کے زرار راولپنڈی پہنچ گئے۔ ربابہ انہیں دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ کیسے ہو میری جان؟ یہ اچانک کیسے آنا ہوا؟ میں تو خود تمہارے لیے بہت اداس ہو رہی تھی اور بہاولپور آنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ بس 1-2 روز میں دانی اور بلال کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ میں اپنی شادی کی دعوت دینے آیا تھا، ممی ڈیڈی تاریخ طے کرنے گئے ہیں۔ ارے تمہاری بات طے پا گئی، کمال ہے، بھابھی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کس سے؟ کب؟ کون ہے؟ بات تو 6 ماہ پہلے ہی طے پا گئی تھی ذوفشاں سے، اب تاریخ لینی تھی شادی کی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ کہاں ملی تمہیں؟ بڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ آپ نے تو اس کے لیے زندگی کے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن پھپھو میں تو آپ کو آئیڈیلائز کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ گاؤں کی دیہاتی جاہل لڑکیوں کی طرح اتنی تنگ دل، اتنی تھر دل ہوں گی۔ آپ جو عالمگیر محبت کی اور انسانیت کی باتیں کرتی تھیں، خود انسانیت کے درجے سے اس حد تک گر گئیں کہ پہلے تو ایک سادہ دل عورت کو اس کے گھر سے محروم کیا، اور پھر ایک معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گئیں صرف اس لیے کہ اسے آپ نے جنم نہیں دیا تھا۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا پھپھو۔ وہ بولتا رہا اور ربابہ سر جھکائے سنتی رہیں۔ خاور انکل حیران سے کبھی اسے دیکھتے کبھی ربابہ کو۔ زرار بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، حاسد ہو گئی تھی۔ وہ بہت نادم تھیں۔ معافی جا کر اس عظیم عورت سے مانگیں جس نے آپ کی ڈیمانڈ پر چپ چاپ اپنا گھر آپ کے حوالے کر دیا۔ میں کل ہی جاؤں گی اور باجی کو منا کر لے آؤں گی۔ خاور پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھیں۔ ذوفشاں کی شادی اور رخصتی یہاں سے ہوگی، اپنے باپ کے گھر سے۔ بیٹیاں باپ کے گھر سے ہی رخصت ہوتے اچھی لگتی ہیں۔ میں ذوفشاں کے پاؤں پکڑ لوں گی، وہ یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی ایک اعلیٰ ظرف لڑکی ہے، مجھے امید ہے۔ پلیز خاور آپ بھی کچھ بولے نا۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں تو خاور نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرار بھی مسکرا دیے۔ اور کل کی صبح ذوفشاں کے لیے ایک اور سرپرائز لے کر طلوع ہوگی۔ رات بدل گئی تھی۔ خدا کو ان پر اور ذوفشاں پر رحم آ گیا تھا، ورنہ اگر ذوفشاں نہ ملتی تو زندگی کتنی بے رنگ اور بے مزہ ہوتی۔ ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے
انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔